الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، یہ حسن اتفاق ہے زندگی کا کہ آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت میسر آ رہی ہے. یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اور مجھے یہاں بزرگوں نے حکم فرمایا کہ کچھ وقت آپ حضرات کے ساتھ گزارنا ہے اور طالب علمانہ زبان میں دین کی نسبت سے، دین کی مناسبت سے کچھ بات کرنا ہے. اس وقت پورے ہندوستان کے ہر صوبے میں، پوری دنیا میں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے یہ ڈنکا بج رہا ہے کہ یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے. ہر ایک کی زبان پر یہ بات صادر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دور ترقی کا دور ہے، اور ایسی ترقی کہ کسی زمانے میں ایسی ترقی نہیں ہوئی. علمی اعتبار سے، ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے، صنعت حرفت کے اعتبار سے، تعلیم تدریس کے اعتبار سے، تجارت زراعت کے اعتبار سے، سیاست اور عبادت کے اعتبار سے اتنی ترقی اس زمانے میں ہے کہ کسی زمانے میں نہیں. کبھی ڈاکٹر نصیب نہیں ہوتا تھا بستی میں. جن لوگوں کی عمر 80 سال ہیں، 70 سال ہیں، 100 سال ہیں، ان سے پوچھو، ڈاکٹر میسر نہیں تھا. بخار ہو جائے گولی دینے والا کوئی نہیں تھا. آج آپ کے بغل میں، آپ کے گاؤں میں ڈاکٹر موجود، دواخانہ موجود. جو کام گھروں میں ہوتے تھے کسی زمانے میں، وہ دواخانوں میں ہونے لگے. دوا میسر نہیں ہوتی تھی، شہر کو جانا پڑتا تھا، ضلع کو جانا پڑتا تھا، ڈسٹرکٹ کو جانا پڑتا تھا. دوا میسر. لیکن آج ایک چھینک آ جائے فوراً ڈاکٹر موجود، دواخانہ موجود. پہلے کبھی نہیں تھا ایسا. کتنی ترقی ہے. خط پڑھنے والا گاؤں میں، محلے میں کوئی نہیں ملتا تھا. کسی کا خط آ گیا، کسی کے بیٹے کا، کسی کے شوہر کا، تو پڑھنے کے لیے گاؤں میں چکر لگاتے تھے کہ ہمارا خط پڑھ دو. مشکل سے ایک آدھ آدمی جو ملتا تھا. آج ہر گھر میں پڑھے لکھے ماسٹر، بیرسٹر، منسٹر اور کیا کیا، ہر گھر میں پڑھے لکھے موجود ہیں. انتقال ہو گیا
جنازے کی نماز پڑھانے والے میسر نہیں ہوتے تھے. لوگ انتظار کرتے تھے کہ کوئی کسی گاؤں سے آ جائے جنازے کی نماز پڑھا دے. آج حافظ، عالم، قاری، مفتی، مبلغ، مفسر، قاضی آپ کے گاؤں میں موجود ہیں. کئی حافظ، کئی عالم موجود ہیں. کتنی ترقی کا زمانہ ہے. پڑھنے پڑھانے والے میسر نہیں تھے. گاؤں میں ایک مدرسہ نہیں ہوتا تھا. آج آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے. 100 بچے پڑھ رہے، 200 پڑھ رہے. دوسرے گاؤں میں چلے جائیں تو 500 پڑھ رہے. کفلیتے کو چلے جائیں تو 700 پڑھ رہے. ڈھابیل کو چلے جائیں تو 1100 پڑھ رہے. عقل کوے کو چلے جائیں تو 20,000 پڑھ رہے. دیوبند کو چلے جائیں تو پورے دیوبند میں 30,000 طلبہ پڑھ رہے. دواخانوں کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی کمی نہیں. آپ کے گجرات میں کتنی یونیورسٹیاں ہوں گی؟ احمد آباد میں دیکھو. ہندوستان میں کتنی یونیورسٹی؟ دلی میں دیکھو، بمبئی میں دیکھو. کتنا تعلیمی زمانہ ہے، کتنا ترقی کا زمانہ ہے. منی آرڈر بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے تو 2 مہینے لگتے تھے. 2 مہینے بعد خط پہنچتا تھا، منی آرڈر پہنچتا تھا. آج آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ڈاک خانے جانا، نہ بینک کو جانا. گھر بیٹھے ہی آپ امریکہ، یورپ، لندن، فلسطین، افغانستان، پاکستان، گھر بیٹھے ہی انگلی چلاؤ پیسے منتقل ہو رہے. وہاں سالوں لگتے تھے، مہینوں لگتے تھے. کتنی ترقی ہے. کبھی آسمان نے، زمین نے اتنی ترقی نہیں دیکھی تھی جتنی ترقی آج ہے. آپ حج کو جاتے ہیں، کبھی حج کو جاتے تھے تو 6 مہینے لگتے تھے. اگر ہوا موافق ہے تو 6 مہینے میں آپ حج کو پہنچتے تھے. اور اگر مخالف ہو گئی، سمندر کی لہریں مخالف ہو گئی تو 6 مہینے سے بھی زیادہ لگتے تھے. کتنی مصیبت تھی، کتنی تنزلی تھی. اب آپ حج کو جاتے ہیں تو وہ 6 مہینے کا سفر 6 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے. حج کو دیکھنے کو ترستے تھے لوگ. وہاں حج ہو رہا ہے، آپ ہندوستان میں بیٹھ کے دیکھ رہے. حقیقت ہے نا. مدینے کو دیکھنے کو ترستے تھے لوگ. مدینے میں زیارت ہو رہی ہے، آپ ہندوستان میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. بات کرنے کو ترستے تھے، اب ایسی بات ہو رہی ہے جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں. آپ کے اعزاء قارب افریقہ میں، لندن میں، جارڈن میں ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں. آپ فون نکالتے ہیں، بیٹے سے بات کر لیتے ہیں. ایسے بات کرتے جیسے سامنے بیٹھا ہو. کتنی ترقی کا زمانہ ہے. کبھی سوچا تھا ایسے؟ کبھی آپ نے ایسے سوچا تھا کہ ایسی ترقی ہوگی؟ اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ ترقی کا زمانہ ہے. یہ بنیاد ہے. کبھی کتاب پڑھنے کو نہیں ملتی تھی. آج ڈھابیل کے کتب خانے میں جاؤ، لاکھوں لاکھ کتابیں موجود ہیں. لاکھوں لاکھ. نہیں تو ایک کتاب پڑھنے کو نہیں ملتی تھی، کوئی لکھنے والا نہیں ملتا تھا. تاتار نے جب بغداد پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد جب بغداد کو فتح کیا اور ایک کتب خانے کو دریائے دجلہ میں پھینکنے کے لیے
پورے کمیشن کو متعین کیا اور 6 مہینے لگے پورے کتب خانے کو دریا میں ڈالنے کے لیے. 6 مہینے. اور اتنا بڑا پل بن گیا کہ 4 گاڑیاں 4 لین برابر چل سکے. 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ رہا. اتنی کتابیں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں جا کر دیکھو، لاکھوں لاکھ کتابیں. تو اتنی ترقی کا زمانہ ہے کہ آسمان نے کبھی دنیا میں اتنی ترقی نہیں دیکھی تھی. ان ساری بنیادوں کو ملا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کا زمانہ ہے. لیکن اسی ترقی کے زمانے میں آپ سوچیں گے، آپ غور کریں گے کہ جتنی تنزلی، جتنی تباہی، جتنی بربادی اس دور میں ہے کسی زمانے میں نہیں تھی. اتنی تنزلی اس وقت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ترقی آپ نے گنائی اور سامنے دیکھ رہے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پھر تنزلی کیسی؟ یہ تنزلی کہاں سے آ گئی؟ اتنی ترقی کے زمانے میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنزلی کہاں سے آئی؟ آپ نماز کتنے دن سے پڑھتے؟ 60 سال سے، 70 سال سے. 70 سال سے آپ نماز پڑھ رہے، اور 70 سال سے ایک نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو یہ سوال کیا جائے کہ آپ 60 70 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا نماز کی سنتیں سناؤ. قیام میں کتنی سنتیں، رکوع میں کتنی سنتیں، قاعدہ اولیٰ میں کتنی سنتیں، سجدے میں کتنی سنتیں، جلسے میں کتنی سنتیں. ایک 60 سال نماز پڑھنے والے نمازی سے آپ سوال کرو. مفسدات نماز کیا ہیں؟ شرائط نماز کیا ہیں؟ فرائض نماز کیا ہیں؟ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ روز 5 ٹائم کرنے والا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ امتحان کی کتاب میں سوال آ گیا ہو، اب اس کو حل کیسے کرنا. اچانک پریس میں چھپکا آ گیا ہو، اس کو حل کیسے کرنا. یہ نمازی 60 سال کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اور اس سے پوچھیں کہ فرائض نماز سنا دو، شرائط نماز سنا دو، مفسدات نماز سنا دو، سنن نماز سنا دو، مفسدات صیام سنا دو، نواقض وضو سنا دو، تو شاید ہی بھری مسجد میں جو 80 اور 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سنا سکیں. اور وہ یہ جو عمل ہے یہ کون سے اہم فریضے کے ساتھ ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا. بلوغ کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا. قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا. 3 اہم چیزیں سامنے آ گئی، ایمان کے بعد، بلوغ کے بعد، قبر کے بعد. اتنا اہم مسئلہ ہے، اور اس اہم مسئلے کو روزانہ 5 دفعہ پورا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ سوال کریں آپ کسی بھی نمازی سے کہ ذرا نماز کی یہ دینیات سنائیے، تو شاید ہی کوئی سنا پائے.
آپ کو یقین نہیں آتا میری بات کا؟ تجربہ کر لو اسی مجمع میں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہے تو اسی مجمع میں تجربہ کر لو۔ ایسی اظہر من الشمس بات ہے۔ تو ترقی وہ جو آسمانوں کو چھو رہی ہے، بحر میں، بر میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں آپ اڑ رہے ہیں، یہ ترقی کا زمانہ ہے۔ اور تنزلی یہ کہ جس فریضے کو شریعت نے سب سے پہلے امیر پر، وزیر پر، فقیر پر، شہنشاہ پر، مزدور پر، امام پر، مقتدی پر شریعت نے جس فریضے کو لاگو کیا ہے، اس فریضے کے ساتھ یہ عمل ہے کہ اس کی تفصیلات نہیں گنا سکتے، تو پھر کہے کی ترقی ہے؟ پھر کیوں ترقی کا بگل بجا رکھا ہے کہ یہ ترقی ہے؟ ترقی ایسی کہ دنیا مثال پیش کرنے کو تیار نہیں ہے، اور تنزلی ایسی کہ نماز جیسے فریضے کے اندر ہمارا یہ طریقہ، کہاں گیا علم سارا کا سارا؟ کہاں گئی ترقی ساری کی ساری؟ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ نماز، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک، آخر کون سا دین کا اہم شعبہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹا ہے؟ یہ غور طلب حقیقت۔ دین کا کون سا شعبہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا کہ ترقی کے اس دور میں آپ تنزلی کی اس راہ پر گامزن ہیں کہ روز مرہ کے عمل کی تشریحات آپ نہیں کر سکتے؟ سنن نماز نے گنا، نماز میں 51 سنتیں ہیں، ان کو نہیں ہم گنا سکتے۔ ہمارے ہاتھ سے کوئی شعبہ چھوٹ گیا دین کا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور وہ شعبہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ کا نہیں چھوٹا، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، رمضان میں بھی پورا سال پورے رمضان آپ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سا شعبہ چھوٹا؟ بولو۔ سب سے اہم شعبہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کو کہتے ہیں صحبت صالحین کا شعبہ، جس کی طرف ہمیں کوئی التفات، کوئی توجہ، کوئی فکر ہمارے کو نہیں ہے۔ صالحین کی صحبت کا ہمارے ہاتھ سے شعبہ چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے اس ترقی کے زمانے میں ہم اس تنزلی کا شکار ہیں۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، روحوں سے روحیں پلٹتی ہیں، قلب سے قلب پلٹتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ بے جان چیزوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ بے جان چیزیں جب صحبت میں رہتی ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات، اس کی قوتیں سرایت کر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر لوہا ہے، لوہا ایک بے جان چیز ہے، اس لوہے کے اندر نہ شدت ہے، نہ نرمی ہے، سختی ہی سختی ہے۔ اگر اس لوہے کو آپ ایک راڑ کو، جو 4 سوت کا راڑ ہے، اس آپ آگ کے تندور میں ڈال دیں، 15 منٹ، زیادہ نہیں، 15 منٹ، 15 منٹ کے اندر لوہے کے اندر وہ تاثیر اور خوبی اور کمال پیدا ہو جائے گا کہ آپ اسے ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے۔ ابھی ہاتھ میں تھا آپ کے وہ 15 منٹ پہلے، 15 منٹ میں اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ لوہے کی صورت بھی آگ کی ہو جائے گی، لوہے کی سیرت بھی آگ کی ہو جائے گی۔ لوہا کام وہ کرے گا جو آگ کرتی تھی۔ تندور میں سے نکال کر اس لوہے کو آپ کپڑے کے میل میں ڈال دیں، لاکھوں لاکھ
کروڑوں روپے کا کپڑا لاریوں اور ٹرینوں کے اعتبار سے بھرا پڑا ہے شو روم کے اندر، اس لوہے کو کپڑے کے شو روم میں ڈال دیں، کپڑے کے گودام میں ڈال دیں، 5 منٹ میں پوری لاری کو، پورے کپڑوں کو، پورے شو روم کو جلا کر خاک کر دیں۔ کیوں صاحب؟ لوہے کے اندر وہ خوبی، وہ کمال، وہ تاثیر کہاں سے آئی؟ لوہے میں تو اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ آگ لگا دے، کپڑے کو جلا دے۔ 15 منٹ آگ کی صحبت میں رہ کے آیا تھا، 15 منٹ میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ کام بھی وہ آگ کا کرنے لگا، اس کی صورت بھی آگ کی ہو گئی، اس کی سیرت بھی آگ کی ہو گئی۔ تو جاندار چیزوں کی صحبت کی ایک کیفیت ہے، جو بے جان چیزیں ہیں ان کی ایک کیفیت ہے، جاندار کی کیا کیفیت ہونی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بخاری شریف نہیں پڑھائی، ترمذی شریف نہیں پڑھائی۔ یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں، 5 منٹ صحبت میں بیٹھتے ہیں، یا تو شرک میں بڑھے ہوئے ہیں یا ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ صحابیت کیسے بنی ہے؟ صحبت رسول سے بنی، یا تو کفر میں، عیسائیت میں، یہودیت میں بڑھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر کی صحبت میں آئے تو ایمان میں بڑھ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو دین کا اتنا بڑا اہم شعبہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ امام صاحب کی صحبت میں رہتے ہیں؟ مول صاحب میری درود شریف سنو، میری سورہ فاتحہ سنو، میری اتحیات سنو، میری دعائے قنوت سنو۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا ہماری طرف توجہ ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز جیسے فریضے کا یہ حال ہے ہمارا۔ تو بے جان چیزوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے صحبت کی، جب جاندار کی صحبت اختیار کی جائے گی تو کیا کچھ کمال پیدا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو اتنے ترقی کے زمانے میں تنزلی کی یہ کیفیت ہے کہ نماز جیسے فریضے کی کیفیت ہمارے علم سے باہر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں؟ نہیں، ہر طبقے میں اللہ والے ہیں، ہر محکمے میں اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پڑھے لکھے ہی نہیں، جو لوگ بغیر پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہے، ان سے بھی ایسے ایسے اعمال، اقوال، افعال صادر ہوتے ہیں کہ جیسے اہل علم سے ہوتے ہیں۔ میرٹھ شہر میں ایک صاحب گزرے ہیں، بڑے تاجر تھے، عالم بالکل نہیں تھے، پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، تاجر تھے۔ آپ سمجھتے ہیں تاجروں میں اللہ والے نہیں ہوتے؟ تاجروں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے گاؤں میں اللہ والے نہیں؟ آپ کے گاؤں میں بھی اللہ والے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ حاجی عبدالعزیز صاحب میرٹھ شہر کے رہنے والے تھے۔ حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ان کی خدمت 20 سال تک کی تھی، حضرت کی صحبت میں رہتے تھے۔ ٹوپیوں کا کاروبار تھا، ٹوپیاں بناتے تھے۔ میرٹھ گھنٹہ گھر پر دکان تھی حضرت کی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت کی صحبت کی برکت سے بہت سے ایسے مسائل ان کو یاد ہو گئے تھے فقہ کے کہ مولویوں کو بھی یاد نہیں تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی چھٹی ہوئی سالانہ امتحان پر، اس وقت دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھنے والے طلباء کچھ مراد آباد کے تھے۔ جب وہ گھر کو جاتے تھے تو میرٹھ بیچ میں پڑتا تھا،
تو ان طلباء کے ذہن میں آیا کہ میرٹھ میں ٹوپیاں بہت اچھی بنتی ہیں، گھر جائیں گے ٹوپیاں لیتے ہوئے جائیں گے میرٹھ سے، راستے میں میرٹھ ہے۔ میرٹھ اترے، 3-4 طلباء تھے یہ بخاری شریف کے دورے کے آخری سال کے، یہ سیدھے گھنٹہ گھر حاجی صاحب کی دکان پہ پہنچے اور انہوں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب آپ کے پاس ٹوپیاں بنتی ہیں؟ وہ ٹوپیاں ہوتی تھی زری کی، چاندی کی، یعنی سوت میں چاندی کا تار مکس ہو کر ٹوپیاں بنتی تھی، وہ بڑی مقبول ٹوپیاں تھی۔ تو طلباء نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب ہم مراد آباد جا رہے ہیں اور واپسی میں میرٹھ کو آئیں گے، ہمارے کو 3 ٹوپی دے دو۔ 3 طلباء ہیں، یعنی 9 ٹوپیاں دے دو۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ یہ لو، ایک ٹوپی 15 روپے کی۔ تینوں طالب علموں نے 9 ٹوپیاں لے لی اور کہنے لگے کہ ٹوپیوں کے پیسے ہم چھٹی پوری کر کے آئیں گے گھر سے، واپسی میں دے دیں گے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا تو یہ گویا ادھار لینا چاہتے ہو؟ بولو جی ہاں۔ فرمایا تو ٹھیک ہے، بد اعتمادی کی بات نہیں ہے، یقین ہے آپ لوگ علماء ہیں، آخری سال کے طالب علم ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس سال فارغ ہو جائیں گے، لیکن تم یہ بتاؤ یہ ٹوپیاں تمہیں ادھار لینا جائز بھی ہے؟ بات بڑی گہری تھی۔ یہ جو ٹوپیاں تم لے جا رہے ہو، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اعتبار نہیں، اعتبار ہے، لیکن اعتبار بالائے طاق، تمہیں ادھار لینا جائز بھی ہے؟ تو ان طلباء نے کہا کہ حاجی صاحب اس میں جائز ناجائز کی کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں بات ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، تم فقہ پڑھ کے آئے ہو، شرح جامی پڑھ کے آئے ہو، شرح عقائد پڑھ کے آئے ہو، فقہ کی شامی جو سب سے بڑی کتاب ہے فقہ کی وہ پڑھ کے آئے ہو، اور اگلے سال دورہ ہے تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ اب یہ سر کھجارے بیٹھے ہوئے، امتحان کون لے رہا؟ جو بے پڑھا لکھا ہے، جو دکاندار ہے، جو بازار میں بیٹھتا ہے، اور یہ 10 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کو مسئلہ کون بتلا رہا ہے؟ حاجی عبدالعزیز تاجر۔ اب یہ سر کھجارے، پوچھا جائز کیوں نہیں ہمارے لیے؟ فرمایا جائز اس لیے نہیں ہے تمہارے لیے کہ یہ چاندی کے تار سے بنی ہے، تو پوری ٹوپی چاندی کے حکم میں ہو گئی ہے، اور چاندی کی بیع ادھار جائز نہیں ہے۔ اب ان کی آنکھ کھلی کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، چاندی کی بیع ادھار جائز نہیں ہے۔ تم عالم ہو، تمہیں مسئلہ کون بتلا رہا؟ ایک جاہل مطلق جو تاجر ہے، بازار میں بیٹھا ہے، وہ علماء کو مسئلہ بتلا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ حاجی عبدالعزیز صاحب جو تاجر ہیں، انہوں نے صحبت اختیار کی تھی 20 سال تک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کی، تو ایسے مسئلے ان کو یاد ہو گئے تھے حضرت کی صحبت کی برکت سے، جو بڑے بڑے فقی کو یاد نہیں ہوتے مدرسے میں بیٹھ کر۔ تو اہل اللہ کی صحبت کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ اب ان طلباء کی آنکھ کھلی کہ یہ تو بہت بڑی بات سامنے آ گئی۔ طلباء نے کہا کہ اچھی بات ہے، بات سمجھ میں آ گئی، ہم واپسی میں گھر کے سے آئیں گے تب پیسے دے کر ٹوپی لے لیں گے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں ایک ایسا فلسفہ بتلا دوں کہ ٹوپی بھی لے لو اور پیسے بھی ادا ہو جائیں اور جائز بھی ہو جائے۔ اب ان کی آنکھیں اور کھلی کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ نقد بھی ہو جائے، ٹوپی بھی مل جائے اور جائز بھی ہو جائے؟ کہا کہ وہ کیسے حاجی صاحب؟ کہا کہ ایسا کرو، 9 ٹوپیوں کے پیسے مجھ سے قرض لے لو، 9 ٹوپیوں کے پیسے
مجھ سے قرض لے لو اور ٹوپی نقد خرید لو، جب آؤ گے قرض ادا کر دینا۔ یہ عالم ہیں، فاضل ہیں، خالی سند لینا ہے ان کو۔ دارالعلوم میں 10 سال پڑھے ہیں یہ طلبہ، اور سبق کون سکھا رہا ہے ان کو؟ جو دکان پہ بیٹھ کر تجارت کر رہا ہے۔ وہ قوت کہاں سے آئی ان کے اندر؟ وہ علم، وہ گہرائی، وہ فکر، وہ کہاں سے آئی حاجی عبدالعزیز صاحب کے اندر؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی صحبت کی برکت سے علماء کو وہ ایسے مسئلے بتلا رہے ہیں فقہ کے جو علماء کے ذہن و خیال کے اندر نہیں۔ وہ جاہل آدمی سبق پڑھا رہا ہے علماء کو۔ تو بھائیوں، صحبت کی یہ فیض ہوتے ہیں، صحبت کی یہ کیفیت ہوتی ہے، صحبت کی یہ نوعیت ہوتی ہے، صحبت کے معمولات ہوتے ہیں کہ جہلا بھی اگر علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر ایسے منورات پیدا فرمائیں گے کہ جہلا کی تو کیا، علماء کی بھی وہ رہبری کریں گے۔ یہ طلبہ لکھتے ہیں اپنی حیات میں کہ ہمارا اٹھنا بھاری ہو گیا دکان پر سے، ہم کیسے اٹھیں، کس منہ کو لے کے اٹھیں کہ ایک جاہل مطلق ہمیں فقہ کا مسئلہ بتلا رہا ہے۔ تو صحبت میں جب آدمی رہتا ہے اور وہ جاہل مطلق بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی کیفیات ایسی بنا دیتے ہیں جیسے ایک اللہ والے کی کیفیت۔ صحبت کے یہ برکات ہوتے ہیں کہ دین کے گہرے گہرے مسئلے ان کو یاد ہو جاتے ہیں۔ امیر شاہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خرجے کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے۔ اس زمانے کے پٹھانوں کی مونچھیں اوپر کو رہتی تھی۔ وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے۔ 20 سال خدمت کری، بہت سی حدیثیں ان کو یاد ہو گئی۔ مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، ایک جگہ اٹک جاتے ہیں، حدیث کا درس دیتے دیتے رک جاتے، کتاب بند کر دی۔ طلبہ سے کہا کہ اس حدیث کا متن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالحدیث چھوڑ دیا، کہا کہ اس کا سبق میں بعد میں پڑھاؤں گا، اور سیدھے خرجے پہنچے اور امیر شاہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کہا کہ میں یہ حدیث پڑھا رہا تھا، اس حدیث کے بیچ میں یہ عبارت آ گئی اور سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون کہہ رہا؟ جو حافظ حدیث ہے، جو محدث اعظم ہے پورے ہندوستان کا، اس زمانے کا۔ اگر تم نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے اس تعلق سے کچھ سنا ہو تو بتلاؤ۔ کس سے پوچھ رہے؟ جو بالکل بے پڑھا لکھا ہے، اس آدمی سے سوال کر رہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ۔ تو وہ بے پڑھا لکھا حاجی امیر شاہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پوری حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ حدیث کے چند جملے یہ یاد ہیں اور وہ پڑھ کے سنائے۔ فرمایا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہاں سے گئے دارالحدیث میں جا کے پھر پوری حدیث کا درس دیا۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ وہ تو بغیر پڑھے لکھے تھے، انگوٹھا لگاتے تھے، نماز بھی ان کی پوری یاد نہیں تھی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے، تو علم کے ایسی ایسی چیزیں ان کو یاد ہو گئی تھی جو کتابوں میں بھی نہیں ملتے۔ تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ جہلا میں صحبت کے لائق نہیں ہوتے، علماء میں صحبت کے لائق نہیں ہوتے؟ صحبت سے وہ چیزیں کھلتی ہیں جو کتابوں سے نہیں کھلتی۔ تو آج ہمارے درمیان میں سے صالحین کی صحبت ختم ہو گئی،
تو ہر طرح کے مصیبت کے شکار ترقی کے زمانے میں ہمیں ہر طرح سے آپ اپنے گراؤنڈ کو دیکھ لیں. خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں سے صحبت صالحین ختم ہوگی. اس ختم کا نتیجہ ہے کہ نماز جیسے مفہوم کی تشریحات ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحبت سے آخرت بنتی، قبر بنتی، جنت بنتی، برزخ بنتی. یہ ہمارے ذہنوں میں خیال ہے کہ صحبت سے دین ہی بنتا. نہیں، صحبت سے دنیا پہلے بنتی، دین بعد میں بنتا. ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا کا پہلے ذکر آ رہا نا، آخرت کا بعد میں ہے. فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، تو آخرت کا بعد میں آیا. یہاں دنیا کا پہلے کر رہے. تو جیسے آخرت بعد میں بنتی نا صالحین کی صحبت سے، ایسے ہی دنیا پہلے بنتی. ہمارے ذہن میں جو خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ صحبت صالحین سے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آخرت ہی بنتی. بس نہیں، دنیا پہلے بنتی. واقعات شاہد ہیں، دنیا پہلے بنتی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عراق، ایران، افغانستان، یہ اتنا بڑا ملک تھا، اس میں آج بھی فیصلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر. علم کا زمانہ ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے صاحب علم ہیں. ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی صاحب علم نہیں، صاحب تصوف نہیں. بزرگیت کے مقام میں سب سے آگے ہیں، اتنے بڑے صاحب علم ہیں. ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، 400 علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے؟ 400 علماء. اور خالی امامی نہیں ہیں، بہت بڑے مالدار بھی ہیں. اور اتنے بڑے مالدار ہیں کہ ہندوستان کا ٹاٹا اور برلا اتنا بڑا مالدار نہیں ہے جتنے مالدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. 80 ملکوں میں ان کے 40,000 سیل مین رہتے تھے، اتنے بڑے تاجر ہیں. جب انتقال ہوا ہے تو 56 کروڑ روپیہ اس زمانے کا کیش چھوڑا تھا. بڑے سے بڑے ٹاٹا کے پاس بھی اتنا دولت نہیں ہوگی، اتنے بڑے تاجر ہیں. خالی ویسے ایمان نہیں ہے جیسے امام ہم تصور کرتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہے، ایسے نہیں. اتنے بڑے تاجر، مالدار، دولت مند. مزید تفصیلات تو مجھے نہیں سنانا، ایک بات بتانا ہے. آپ کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، منتہی نظر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصلاح و تربیت ہو رہی ہے. فقہ کا زمانہ ہے، علم کی دکان چل رہی ہے. وہ بیچتے تھے دوائے درد دل، دکان وہ آج اپنی بڑھا گئے، لوگ حاضر ہو رہے ہیں. ایک نوجوان بغداد کا بڑا تاجر ہے، حضرت کی مجلس میں آنا شروع کیا. آتا تھا، بیٹھتا تھا، پیچھے جگہ ملتی تھی، بات سنتا تھا اور چلا جاتا تھا. کبھی حضرت سے ملاقات نہیں. حضرت کی نظر پڑتی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور پابندی سے آتا ہے، سال ہائے سال آ رہا ہے. اہل اللہ کی مجلس میں گئے، صحبت میں گئے، کچھ پوچھا بھی نہیں، تب بھی نفع ہوتا ہے، تب بھی ملتا ہے، بغیر نفع کے نہیں جاتا. عطار کی دکان پہ گئے،
عطر نہیں خریدا، پیسے نہیں تھے، تب بھی نفع ہوتا ہے۔ آپ کو عطر لگا دیا، نہیں بھی لگایا تو جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو آپ کے ناک میں آئے گی، دماغ معطر ہوگا، دیر تک آپ کے کپڑوں میں خوشبو رہے گی۔ عطار کی صحبت میں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، بغیر نفع کے نہیں رہے گا، ہر حال میں نفع پہنچے گا۔ مشک والے نے مشک دے دیا تو اس کا احسان ہے، نہیں بھی دیا تو خوشبو سے دماغ تو معطر ہو ہی جائے گا۔ یہ نوجوان آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے، بس اتنا کام تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے۔ اتفاق سے ایک دن نہیں آئے۔ جب ایک دن نہیں آئی تو امام صاحب کی نظر نہیں پڑی، وہ نوجوان آتے تھے، بیٹھتے تھے، آج نہیں آئے۔ تو حضرت کو تشویش ہوئی کہ ایک صاحب آتے تھے، آج نہیں آئے۔ تو مجلس کے ختم پہ حضرت نے پوچھا کہ بھائی وہ صاحب آتے تھے، وہ پیچھے بیٹھتے تھے، آج نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اب آگے والوں کو کیا پتہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، یا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے آنکھ بند کر لی، سو گیا، تو اسے کیا پتہ کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آگے والوں نے کہا حضرت ہمیں تو معلوم نہیں کون ہے۔ حضرت نے بہت تحقیق کی، بہت پوچھا، اتفاق سے ایک صاحب ان کے دوست حضرت سے مسافہ کرنے آئے۔ حضرت نے پوچھا کہ نوجوان آتے تھے، تم جانتے کیا انہیں؟ پیچھے بیٹھتے تھے، بولا ہو میرے دوست ہیں وہ۔ پوچھا کیوں نہیں آئے، آج نظر نہیں پڑے، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت مجھے پتا وہ کیوں نہیں آئے۔ پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ کہا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ پوچھا کیا مصیبت ہے؟ کہا کہ حضرت ان کے یہاں چوری ہو گئی اور مال بہت چلا گیا۔ تو حضرت نے سنا تو بے چین ہو گئے۔ پوچھا چوری ہو گئی؟ کہ ہاں، کہ وہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، مال زیادہ چلا گیا، بڑے مالدار تھے۔ کہا کہ اچھا، تم جانتے ان کا گھر؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں حضرت۔ فرمایا مجھے لے چل سکتے ان کے گھر؟ بولا جی ہاں میں لے چل سکتا ہوں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر یہ نوجوان اس بستی میں گیا۔ وہ بغداد کے کنارے پہ ایک محلہ تھا۔ جب اس محلے میں حضرت پہنچے تو اس محلے والوں کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ بھائی بغیر اطلاع کے کوئی علاقے کا بڑا عالم، ڈھابیل کے محتم صاحب آ جائیں آپ کے گاؤں میں بغیر اطلاع کے، تو گاؤں والوں کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر دارالعلوم دیوبند کے محتم صاحب آ جائے بغیر اطلاع کے تو آپ تو پلکیں بچھا دیں گے، اتنی خوشی ہوگی۔ اس محلے کے لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، خوش ہو گئے کہ حضرت آج آپ اس محلے میں آ گئے۔ ہر شخص چاہتا تھا حضرت ہمارے گھر آئیں۔ جو ہی اس محلے میں داخل ہوئے تو محلے کے لوگ جوق در جوق حضرت کے قریب ہوتے گئے، اور یہ ایک بہت بڑا مجمع اس نوجوان کے گھر پہنچا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ حضرت اور پورا محلہ آ گیا، اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے کہا حضرت بڑی خوشی ہوئی، آپ تشریف لے آئے، میری قسمت کھل گئی۔ حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہوا بھائی نقصان ہو گیا، چوری ہو گیا، اور میرا فریضہ تھا، اسلامی طریقہ ہے کسی کے یہاں غم ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو تو ہر مسلمان بھائی کا فریضہ ہے کہ اس کی جا کر عیادت کرے، اسے تسلی دے، اسے دلاسا دے، صبر کی تلقین کرے۔ آج ہم کریں گے تو اللہ ہمیں وہ اجر دیں گے جو نماز پہ ملتا ہے، اور کل کو
جب ہمارے ساتھ حالات پیش آئیں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ وہ ہماری عیادت کریں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ تھا۔ میں آیا ہوں، مجھے بڑا قلق ہوا، صبر کی تلقین کرنے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ حضرت مال تو چلا گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن میں ایک مصیبت میں پھنس گیا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت نے تمام لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیں، یہ کیا بتانا چاہتا ہے وہ سن لو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ اس نے تنہائی میں حضرت سے کہا کہ حضرت مال بہت چلا گیا، مگر مال جاتے جاتے میں ایک مصیبت میں پھنس گیا۔ پوچھا کیا مصیبت ہے؟ تو اس نوجوان کی شادی ابھی ہوئی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ کہا کہ میری شادی ابھی ہوئی ہے، جس کمرے میں ہم سوئے ہوئے تھے مال اسی کمرے میں تھا، ہم دونوں میاں بیوی سوئے ہوئے تھے، اور بیوی سے مجھے بڑا تعلق ہے۔ جب چور مال باندھ رہے تھے، اور وہ زمانہ فقہ کا زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، جیسے بدماشی، عیاری، مکاری کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، وہ علم کا زمانہ تھا، فقہ کا زمانہ۔ چور بھی مسئلے جانتے تھے، فقہ کے مسئلے چور بھی جانتے تھے۔ جب مال باندھ رہے تھے تو اس آہٹ سے ہم دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ جب ہم دونوں میاں بیوی اٹھ کے بیٹھ گئے تو چوروں نے دیکھا مال تو چھوڑ دیا، چاقو چھرے لے کر میرے سینے پر سوار ہو گئے۔ کہنے لگے قسم کھا تو ہمارا کسی کو نام نہیں بتائے گا۔ چور محلے کے ہی تھے۔ قسم کھا اگر تے نے ہمارا نام کسی کو بتلایا تو بیوی کو 3 طلاق۔ قسم کھا۔ چاقو چھرے ان کے ہاتھ میں تھے، اگر تو نے نام بتایا تو بیوی کو 3 طلاق۔ تو چاقو چھروں کے ڈر سے میں نے وہ جملہ کہہ دیا، چاقو چھروں کے ڈر سے وہ جملہ کہہ دیا میں نے۔ اب اگر میں نام بتاتا ہوں تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے، اور نام نہیں بتاتا تو مال ہاتھ سے گیا۔ حضرت نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ پر نظر رکھو، انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی واپس آئے گا۔ تو اس شخص کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ ایک زمانے کا بڑا عالم مجھے اتنا بھروسہ دے رہا ہے۔ بزرگوں کی باتوں پہ یقین بہت ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آج 4 شنبہ ہے، بدھ کا دن ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں ہم اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے تمہاری جمعے کی۔ یہ بول کے اور تسلی دے کے حضرت چلے گئے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں، لوگ باہر ٹھہرے ہوئے تھے انتظار میں۔ حضرت مسافہ کر کے اور اپنے قیام گاہ پر آ گئے۔ جمعے کے دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر اسی محلے میں گئے۔ سب کو معلوم ہوا اچانک حضرت تشریف لے آئے۔ سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے حضرت، اور کھڑے ہونے کے بعد مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے، سب دروازے بند، کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ دعا سے پہلے اعلان ہو گیا سب سنت پڑھیں گے۔ سب نے رکعت باندھ لی، کسی کو کچھ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ امام صاحب اور تمام نمازی اطمینان سے سنتوں سے فارغ ہو گئے تو امام صاحب اٹھے اور اس نوجوان کو بلایا۔ کس کو؟ جس کے ہاتھ چوری ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا، بیچ کے دروازے پہ پہنچے، بیچ کا دروازہ کھولا، سب دیکھ رہے بیٹھے ہوئے۔ بیچ کا دروازہ کھولنے کے بعد
3 فٹ زمین بیچ میں چھوڑ کے اس نوجوان کو ٹھہرایا اور خود اس طرف ٹھہرے. یعنی بیچ میں 3 فٹ زمین ہے، ایک طرف امام صاحب ہیں، ایک طرف وہ نوجوان ہیں جن کے ہاں چوری ہوئی تھی. اور پھر اعلان کیا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا. کیا اعلان کیا؟ بات غور سے نہیں سن رہے آپ. ایک ایک آدمی نکلے گا. اور نوجوان سے کہا کہ جب نمازی نکلیں تم بولتے جانا یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں. اور جب چور نکلے تم خاموش ہو جانا. جب چور نکلے تو تم خاموش ہو جانا. اس نے نام بتانے پہ ہی تو طلاق کا اعلان کیا. تو نے اگر ہمارا نام بتلایا تو طلاق ہوگی، اور اگر خاموش ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی. اب ایک ایک آدمی نکل رہا، کسی کو کوئی پتہ نہیں. ایک ایک آدمی نکل رہا اور یہ نوجوان بول رہا حضرت یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے. اور جب چور آیا خاموش ہو گیا. حضرت نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا. 5 منٹ میں سارے چور پکڑے گئے. پولیس ساتھ میں تھی. حضرت نے پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے چھاپا مارا. 2 دن پہلے کا واقعہ تھا. مال گھر میں تھا، ابھی مال فروخت نہیں ہوا تھا. موقع نہیں ملا تھا چوروں کو کہ مارکیٹ مال کیسے لے کے جائیں، اس لیے کہ محلے میں سب کو معلوم ہو گیا تھا جب چوری کا مال جائے گا تو پتہ چلے گا. وہ لاری کا زمانہ نہیں تھا، نہ گاڑیوں کا. سروں پر لوگ لے جایا کرتے تھے. لوگ پوچھتے اتنا مال کہاں سے لائے؟ بھید کھل جائے گا. گھر میں مال رکھا ہوا تھا. چھاپا مارا، پورا مال برآمد ہو گیا. بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی اور مال بھی واپس مل گیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ دنیاوی فائدہ اللہ والوں کی صحبت سے نہیں ہوتا؟ میں بات اور بتاتا آپ کو، لیکن چونکہ نیند آ رہی ہے، آپ حضرات کی توجہ کو دیکھ رہا ہوں، بعض ساتھی سونا شروع کر دیے ہیں. تو اہل اللہ کی صحبت سے دنیا پہلے بنتی ہے، دین بعد میں بنتا ہے. ہر زمانے میں اللہ والے رہیں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہیں تھے جیسے جنید بغدادی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، صابر کلیری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں. آج ایسے لوگ نہیں، ہم کس اللہ والے کے پاس جائیں؟ یہی کہتے ہیں نا. ہیں؟ ارے آپ بھی تو ویسے نہیں ہیں جیسے امیر خسرو تھے. آپ بھی تو ایسے نہیں ہیں جیسے عبداللہ بیابانی تھا. تو آپ کو خواجہ نظام الدین کیسے مل جائیں گے جب آپ امیر خسرو جیسے نہیں ہیں؟ قیامت تک کے لیے قرآن کہہ رہا کونوا مع الصادقین، سچے قیامت تک رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہی نہیں. آپ کی بات سچی ہے، قرآن کی سچی ہے. آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں اور قیامت تک رہیں گے. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اہل اللہ نہ ہوں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آئے، آپ کی نظر کی کمی تو ہو سکتی ہے، آپ کی نظر کا کھوٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن یہ کہے کہ اہل اللہ قیامت تک رہیں گے اور آپ کہیں ہے ہی نہیں. تو آپ کی سوچ کی فکر ہے. قرآن کریم قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو قرآن جو کہے گا وہ قیامت تک کا ضمانت دے گا. آپ کی فکر کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ کے علم کی کمی ہو سکتی ہے، قیامت تک اہل اللہ رہیں گے. تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ والے ہے ہی نہیں. نظام الدین اولیاء تھے، چلے گئے. آپ کے یہاں بھی ہیں اللہ والے، قیامت تک رہیں گے. ہاں آپ کے تلاش کرنے کی کمی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ملتا بھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو یہ خامی، اس میں تو یہ خامی، اس میں تو یہ خامی، اس میں تو یہ خامی. اگر خامیوں پر نظر رہے گی تو خام رہ جائیں گے، اور اگر خوبیوں پر نظر رہے گی تو کام بن جائے گا. جن لوگوں میں تڑپ تھی، طلب تھی،
انہیں ملک ایران میں بیٹھ کر سلمان فارسی کو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ کیوں؟ ان میں تڑپ تھی، طلب تھی، فکر تھی۔ ان کو وہاں بیٹھ کر مکے میں حضور نظر آئے۔ بلال حبشی کو حبشہ میں بیٹھ کر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ کیوں؟ ان کے دل میں تڑپ تھی، طلب تھی، فکر تھی۔ اور جن میں تڑپ نہیں تھی، طلب نہیں تھی، ابو جہل کو مکے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ ابو لہب کو حرم میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ والے نہیں ہیں، غلط بات ہے۔ قیامت تک اللہ والے رہیں، قیامت کی صبح تک اہل اللہ رہیں گے۔ اگر اہل اللہ نہیں ہوں گے تو پھر دنیا کا وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہود و نصارہ، عیسائیوں نے پوری دنیا کے اندر یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کا تعلق اللہ والوں سے نہ رہے۔ تبھی تو شکار کریں گے مسلمان کو، تبھی تو عیسائی بنائیں گے جب ان کا تعلق اللہ والوں سے نہیں رہے گا، ان کو علم کی غذا نہیں ملے گی، ان کو صحبت کی غذا نہیں ملے گی، تبھی تو وہ ان کا شکار کر کے عیسائی بنائیں گے، ان کو تبھی تو یہودی بنائیں گے۔ پوری مشینری، پوری کمپنی اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر پورا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے یہود و نصارہ کا کہ مسلمانوں کا تعلق اہل اللہ سے ختم کرو، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو عیسائی بناؤ۔ یہ پوری دنیا میں مشن چل رہا ہے اس وقت، اور ہم اس کا شکار ہیں۔ ہمارے کو امام میں کمی نظر آ رہی، ہمارے کو ملسام میں کمی نظر آ رہی، ہمارے کو مدرسے میں کمی نظر آ رہی، ہمارے کو مؤذن میں کمی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اتنا دور کر دیا جا رہا ہے، اتنی دولت اس پہ خرچ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اہل اللہ سے نہ رہے۔ ہماری نشست و برخاست، ہم غور کریں کہ اللہ والوں سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اہل اللہ سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ 24 گھنٹے میں فون کے لیے فرصت، رشتہ داروں کے لیے فرصت، دعوت کے لیے فرصت، کیا کبھی ایسی بھی فرصت نکالے آپ کہ 20 منٹ اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا دین درست کریں؟ نہیں۔ اس لیے اس وقت کا تقاضا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ہم اہل اللہ کا دامن تھامیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، تو اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے آخرت تو بنے گی، دنیا پہلے بنے گی۔ اور اگر ہم ایسے ہی رہے جیسا ہمارا حال چل رہا ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری نسلیں 20 سال کے بعد ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں، قریب آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ والوں سے دور ہیں، آج حال دیکھ لو، سن 2014 سے لے کر سن 2025 تک مسلمانوں کی 40,000 لڑکیاں غیروں کے گھروں میں چلی گئی ہیں، مرتد ہو گئی ہیں۔ وہ جاہل لڑکیاں نہیں تھی، وہ گریجویٹ بھی تھی، وہ بیرسٹر بھی تھی، وہ ماسٹر بھی تھی، وہ MBBS بھی تھی، وہ BA بھی کری ہوئی تھی، وہ B.Ed بھی پڑھی ہوئی تھی، وہ حافظ بھی تھی، وہ عالم بھی تھی۔ اس مقام پر ہم پہنچ گئے اس وقت، اور روز خبروں میں آپ پڑھ رہے ہیں، روز واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، جا کدھر رہے ہم؟ اگر یہی کیفیت ہماری رہی، اللہ والوں سے ہم نے تعلق کو توڑ کر رکھا، تو آج کی یہ جو نسل ہے ہمارے 10-12 سال کے بچے، یہ 20 سال کے بعد صاحب ایمان نہیں رہیں گے۔ تجربہ کر لو، جو بچیاں آپ کے گھر میں پلی پڑھی پیدا ہوئی، وہ 24 سال کے بعد ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے۔
کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں ہیں ہم کیا کر رہے؟ یہ سارا فساد معاشرے میں اللہ والوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم تھوڑا اس پر غور کریں، خلوتوں میں بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمارا رشتہ اہل اللہ سے ٹوٹ گیا، جلوتوں میں ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، جو کہا سنا گیا ہے مولا کریم اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس میں جو حق اور صحیح بات ہمارے کانوں میں پہنچی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پورے گاؤں کی حفاظت فرما، یہاں کے مسلمانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، بڑوں کی، بہنوں کی، سب کی عزتوں کی، عظمتوں کی حفاظت فرما۔ خزانہ کا غیب سے اپنا فضل و کرم فرما۔ اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس کی، مقابر کی، مساجد کی، مولا کریم قبرستانوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ ہر ایک کو رزق حلال عطا فرما، سہولت کے ساتھ رزق عطا فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں دینی مدارس کام کر رہے ہیں خزانہ غیب سے ان کی نصرت کے فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں یہود و نصارہ کے شر سے مولا کریم مسلمانوں کی عزتوں کی، عظمتوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام دنیا کی مساجدوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما، علماء، فضلاء، صلحاء، ائمہ، خطبہ، حفاظ، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔